على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو اس کا دیوانہ بنا دیں گے. الحمدللہ آج ہم اس سفر قرآن کی 7ویں منزل میں سیر کے لیے داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس مرحلے میں ہمارے سامنے 19 رکوع ہیں، جن میں سے پہلے 6 رکوع سورۃ المائدہ کے ہیں، جس کا آغاز گزشتہ دن پچھلے پارے میں ہوا تھا، اور اس کے بعد باقی رکوع سورۃ الانعام کے ہوں گے، سورۃ الانعام کے. اس پارے میں پہلے رکوع سے ہمارے سامنے جو مضمون آ رہا ہے وہ بڑا خوبصورت، بڑا دل نشیں اور دلوں میں رقت پیدا کرنے والا، قرآن کی عظمت کو بڑھانے والا ہے. اس کا تعلق حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کی گئی تلاوت کے ساتھ ہے. جو الفاظ ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس کا ترجمہ پہلے سماعت کر لیجئے، پھر واقعہ سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی. کہ جب ان لوگوں نے وہ کلام سنا جو رسول کی طرف نازل ہوا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، تو تم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسو بہہ رہے تھے، یعنی ان کی آنکھیں برس رہی تھی آنسوؤں سے. کس لیے؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس کلام کو سن کر ان کے اوپر حق آشکارا ہو گیا. انہوں نے حق کی معرفت حاصل کر لی، حق کو پہچان لیا، تو پھر وہ اپنی آنکھوں پہ ضبط نہ رکھ سکے. یہ اس کلام کی روحانیت تھی، نورانیت تھی، اس کا تصرف تھا کہ جب اس کلام کی عظمت کی سمجھ آئی اور کلام والے کی عظمت کی سمجھ آئی، تو اس رقت کی وجہ سے آنکھیں آنسو سے بہنے لگیں. مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہوگا کہ کچھ افراد نے مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جن میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں. ان 11 مردوں میں حضرت عثمان غنی بھی تھے اور حضرت
امام جعفر طیار بھی تھے۔ خواتین میں حضرت رقیہ بھی تھیں، حضرت ام سلمہ بھی تھیں دیگر لوگوں کے ساتھ۔ جس وقت مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان مکہ سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے حبشہ میں پناہ لے لی ہے، تو یہ اپنی سازشوں کا جال لے کر پیچھے پہنچے اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ بیان کرنے لگے، ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے، اور ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، ان کا نبی معاذ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے تاکہ آپ کا امن و امان خراب نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر میں اسی وقت یقین کر سکتا ہوں جب فریق مخالف کو بھی بلاؤں اور ان سے بھی حقیقت حال پوچھوں۔ تو نجاشی بادشاہ نے یہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان لوگوں کو بلایا اور حضرت جعفر طیار سے کہا کہ یعنی ان سے سوال کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو فی الفور حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور ان کی والدہ کی شان میں اتری ہوئی سورت حضرت جعفر طیار نے تلاوت کرنی شروع کر دی۔ تو جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو نجاشی بادشاہ کے دربار میں آس پاس جتنے لوگ تھے وہ بھی اور خود نجاشی بادشاہ بھی زار و قطار رو رہے تھے اس کو سن کر۔ اس صورتحال کا تذکرہ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تو جب نجاشی بادشاہ نے جب آیات مقدسات کی تلاوت سنی تو اس نے اس سارے مقدس گروہ کو امان دی اور کہا کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، تم امن سے امان سے ہماری سلطنت میں رہو۔ اور روایات میں ہے کہ پھر نجاشی بادشاہ نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، لیکن چونکہ وہ بادشاہ تھا اور اس سے فی الفور وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اظہار نہیں کر سکتا تھا، البتہ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا شان نزول بیان کیا گیا اس کا یہ کہ پھر اس کے جواب میں 40 افراد کا ایک وفد حبشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو انہوں نے آ کر اللہ پاک کے اس کلام کو سننے کی خواہش ظاہر کی، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وہاں تو جعفر طیار پڑھ رہے تھے اور یہاں محمد الرسول اللہ، آپ نے تلاوت شروع فرمائی اور آپ نے سورہ یاسین شریف کی آیات اس وفد کو سنائی۔ تو پھر وہاں بھی یہی سین تھا کہ وہ سنتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں، وہ مسلسل رو رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان محبت سے اور اللہ اور اس کے رسول پہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول پہ اترنے والے کلام کی عظمت کو سمجھنا چاہتا ہے اور سچے دل سے اس سے محبت رکھتا ہے، تو یہ کلام ایسا کلام ہے کہ وہ دلوں پہ اثر کیے بغیر رہتا نہیں ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے، انسان کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے اور وہ نور اترتا نظر آتا ہے جو اللہ کے پاک کلام کا نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم سماعت کرتے ہیں تو پھر فوراً ہمارا اپنی طرف دھیان جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے، ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جس امت کے لیے قرآن کریم نازل ہوا اور صدیاں گزر گئیں، اس کے مسائل، اس کے احکام، اس کے انوار و تجلیات کو سنتے، پڑھتے، دیکھتے، تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی
اس مقدس کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں اور کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں، کبھی ہمیں بھی اپنے رب کا خیال آ جائے، اپنے رسول کی عظمتوں کا خیال آ جائے، اور اس پاک کلام کی نورانیت ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہو۔ اللہ کرے کہ اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اور اس مقدس ذکر کا صدقہ ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں، اور ہمیں بھی یہ پاک کلام لذت عطا کرے، اور ہمارے دلوں میں بھی رقت اور محبت کا کبھی غلبہ ہو جائے، جس سے کبھی کوئی آنسو آنکھ سے نکلے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو رکوع نمبر 1 میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا جو بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ رکوع نمبر 2 میں قسم اٹھائی جاتی ہے، جو مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی گزری ہوئی بات پہ، کبھی آنے والی بات پہ، کبھی ویسے عادتاً اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بات بات میں کہنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ مختلف انداز ہوتے ہیں قسم کے۔ تو قسم کے بارے میں اور قسم کے کفارے کے بارے میں اس رکوع میں ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اسلام کا جو حلال اور حرام کا نظام ہے اس پہ پابند رہنے کی ترغیب ذکر کی گئی، اور اس کے بعد شراب اور جوئے کا اسلام میں کیا حکم ہے یہ ذکر اس دوسرے رکوع میں ہوا۔ قسم کے بارے میں پچھلے دنوں میں بھی گفتگو کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا، اور قسم کا ذکر آیا تھا، اور پچھلے بیانات میں سے میں نے کہا تھا کہ اس کے احکام کو نکال کر اور اس کی اقسام کو، اس کا کلپ اپلوڈ کر دیا جائے، اور وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا گیا۔ ابھی بھی میں آپ کی توجہ دلا رہی ہوں کہ آپ اسے سنیے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور ہم اس سے بیگانہ ہی رہتے ہیں اکثر۔ تو قسم جو ہوتی ہے نا، ایک تو جیسے میں نے کہا کہ جیسے بات بات پہ اللہ کی قسم کہنے کی بات ہوتی ہے، کعبے کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے بچے کی قسم، یہ لغو قسمیں ہیں ساری، اور ان کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ ان سے کلام کے اندر، ماحول کے اندر ایک نحوست اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے قسم، یعنی یا تو آپ کو واقعی کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو آپ قسم اٹھا کر اگلے بندے کو یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، مطلب آپ نے جیسے کسی کے بارے میں آپ کو علم نہیں، واقعی علم نہیں، تو آپ نے قسم کھا دی کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس کا پتہ تو ہے، مگر آپ دوسروں کے سامنے اس بات کو چھپانے کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور ایک قسم کی قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ آنے والے وقت کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے، جب تک زندہ ہوں میں اس بندے کو منہ نہیں لگاؤں گی، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اس سے ملوں گی نہیں، یہ مر بھی گیا تو میں نے اس کا منہ نہیں دیکھنا۔ اس طرح کی فضولیات ہمارے معاشرے میں بہت ساری ہیں، اور ہم غصے میں، غضب میں ایسی بہت سی باتیں کر کے قسمیں کھا لیتے ہیں۔ یہ جو قسم ہوتی ہے نا، جو آخر پہ میں نے ذکر کی ہے، اس کو یمین منعقدہ یعنی قسم منعقدہ، یہ منعقد ہو گئی قسم۔ آپ نے جب یہ قسم اٹھا لی آنے والے وقت کے لیے، تو اب کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے سگی بہن کے لیے یہ قسم اٹھائی تھی، یا باپ کے لیے، یا شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو گئی تو ایک نے دوسرے کے لیے ایسی قسم کھا لی، تو اب کیا کریں گے؟ اب اگر وہ بندہ مر گیا یا وہ شدید بیمار ہو گیا تو سب سے پہلے آپ بیگ اٹھائیں گے اور اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کی عادت کے لیے، اور روتے دھوتے بین کرتے ہوئے کہ وہ سارا کچھ بھول جائے گا۔ تو یہاں پہ شریعت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ انسان بے وقوف ہے، غلطی کرتا ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو پھر اس کو اللہ پاک پھر بھی اپنی رحمت سے خرابی اور گناہ سے بچاتا ہے، دلدل سے نکالتا ہے۔ تو یہاں پہ شریعت نے ہمیں اس کے کفارے کی صورتیں بتائیں کہ اگر ایسی صورت آ جائے کہ تمہاری قسم ٹوٹ جائے یا قسم توڑنے کا موقع آ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا، کھانا وہ جو ایک اعتدال کا کھانا، یا پھر آپ کی اپنی حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق
کہ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، درمیانے درجے کے ہیں، اس کے مطابق 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، یا پھر 10 ہی لوگوں کو ان کا کپڑا پہنانا، یعنی ان کا لباس دینا، یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے بلکہ تیسری صورت یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ اب غلام آزاد کرنے والی تو صورت ہمارے دور میں ہے نہیں، لہٰذا پہلی 2 صورتیں باقی بچتی ہیں، اور تیسری پھر یہ رہ جاتی ہے کہ اگر آپ بے حد غریب ہیں، بے حد مسکین ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس گنجائش نہ کھانا کھلانے کی ہے، نہ کپڑا لے کے دینے کی ہے 10 لوگوں کو، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر 3 روزے لگاتار رکھیں گے اور یہ آپ کی قسم کا کفارہ ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں اچھے خاصے وہ لوگ جو کھانا بھی 10 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں یا کپڑا بھی دے سکتے ہیں، تو وہ بھی روزے رکھ کر قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ درجہ بدرجہ ہوگا، جیسی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق، ڈائریکٹ روزے رکھنے سے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ غریب، مسکین اور مفلس لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ کفارہ دیا کب جائے گا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، تو اب میرا دل ہے کہ میں، بھائی میرا بڑا بیمار ہے، بہن میری بڑی بیمار ہے، زندگی کا پتہ نہیں، میں جا کے مل آؤں، تو پہلے آپ کفارہ دیں اور پھر ملنے جائیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو قسم توڑنی ہوگی اور قسم توڑنے کے بعد پھر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ مطلب جو کام آپ نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گی، وہ کام آپ کریں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی، جب قسم ٹوٹے گی تو پھر آپ کفارہ دیں گے۔ اور اگر آپ نے جہالت کی وجہ سے کسی ایسے کام پہ قسم کھا لی جس پہ قائم رہنا گناہ ہے، خلاف شریعت ہے، تو پھر فوری طور پہ اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، اس پہ قائم رہنا بھی گناہ ہے۔ اب مزید آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہو تو یوٹیوب پہ قسم کی اقسام اور اس کا جو وہ ہے بیان، اس کو سن لیجئے، وہ چند منٹ کا ہی ہے۔ جن لوگوں کو مزید ضرورت ہو یا کسی کو آگے بتانا چاہیں تو اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر لیجئے۔ جی، اس کے بعد اسی رکوع میں، رکوع نمبر 2 میں، اسلام کے حلال اور حرام کے نظام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ایمان والے لوگ جو ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے اپنے اوپر حلال کر لیں اور کسی کو حرام کر لیں، یا جو چیزیں اللہ پاک نے حلال کی ہیں ان کو اپنی مرضی سے حرام کر لیں۔ یہ تمام اختیارات اللہ کی ذات کو ہیں، اور اللہ پاک نے جو ضابطے مقرر کر دیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہی ضابطوں پر چلیں۔ پھر شراب اور جوئے کی حرمت کا یہاں پہنچ کر حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی پیچھے تو رعایتیں آ رہی تھیں نا، پچھلے اسباق میں ہم نے یہ پڑھا کہ فرمایا گیا کہ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، مطلب یہ کہ جب نشہ ختم ہو جائے پھر نماز پڑھو، اور چونکہ نماز ضروری ہے تو اس میں رغبت کیا ہے کہ شراب چھوڑ دو، اس سے گریز کرو۔ اب یہاں فیصلہ کن حکم آ گیا کہ شیطان اس کے ذریعے، کس کے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے اسلامی معاشرے کے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، کدورتیں پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کی، یعنی شراب کی اور جوئے کی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو اس کام سے، جسے حدیث پاک میں ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی سب سے خبیث ترین چیز جو شراب ہے، اس کے استعمال سے باز آ جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ اتنی خرابیوں اور اتنی برائیوں کے باوجود جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کیا تم اب بھی اس سے باز نہیں آؤ گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، انتہینا انتہینا، کہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ اور یہی جذبہ ہمیشہ صحابہ اکرام اور صحابیات میں ہوتا تھا۔ پہلے بھی کئی احکام کے بارے میں یہ میں عرض کر چکی کہ ادھر حکم آتا اور ادھر ان لوگوں کے عمل کا جذبہ دیدنی ہوتا، کہ بندے کو رشک آتا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دل و جان سے اس حکم پر پورا اترتے اور عملی طور پہ یہ دکھاتے کہ ہمیں اللہ کے حکم کی کتنی پاسداری ہے۔ تو وہ ماڈل، وہ رول ماڈل اور وہ جو طریقہ ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے چھوڑا صحابہ اکرام نے۔ تو آج ہماری آدھی زندگی کسی حکم کو سن کے پس و پیش میں گزر جاتی ہے کہ کریں کہ نہ کریں، کریں تو کیسے کریں، کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔
اس میں ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے، جبکہ ایمان والوں کا طریقہ بلکہ طرہ امتیاز یہ ہے کہ ادھر کانوں میں اللہ کے حکم کی آواز پہنچی اور ادھر ایمان والے نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم پہ قربان کر دیا۔ رکوع نمبر 3، خانہ کعبہ کی حرمت کا ذکر کیا گیا، اور اس بات کا کہ جب کسی شخص نے احرام باندھا ہو تو وہ وہاں خانہ کعبہ میں حرم میں شکار کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یعنی احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور محرم یہ لکھنے میں محرم کی طرح لکھا ہے نا، لیکن جو احرام باندھنے والا شخص ہوتا ہے وہ کون کہلاتا ہے؟ محرم کہلاتا ہے۔ احرام پہ جو طالبات اور معلمات سن رہی ہیں تو آپ ذرا غور کریں گے تو احرام جو لفظ ہے یہ باب افعال ہے اس میں، تو اس کا جو فاعل ہوگا وہ کون ہوگا؟ احرم یحرم احراما فہو محرم، تو اس لفظ کو محرم پڑھیں گے، یعنی احرام باندھنے والا۔ جس شخص نے احرام باندھا ہوگا اس کے لیے یہ پابندی ہوگی کہ وہ حرم میں شکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ جو ہے اس کی مرکزیت اور اس کی بقا، یعنی اس کا ہمیشہ قائم رہنا، یہ انسانیت کی بقا کی علامت ہے۔ اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی عظمت کو قائم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بقائے انسانیت کی علامت ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پاک اور ناپاک چیز کے امتیاز کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ اگر تمہیں ناپاک چیزیں بڑی اچھی بھی لگیں، بھلی بھی لگیں، تو پھر بھی تمہیں ان سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے رب نے اس سے نفرت کرنے کا حکم دیا، اس سے الگ ہونے کا اور اسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کسی چیز کی قلت یا کثرت نہیں، کسی چیز کا ہمیں ذاتی طور پہ اچھا یا برا لگنا نہیں، بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ ہمارے رب نے اس کے متعلق اور ہمارے نبی نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو اس انداز سے سمجھایا کہ یاد رکھو کہ حلال اور حرام اور فرما بردار اور نافرمان یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سرخرو کون ہوگا؟ اللہ کا مقرب کون ہوگا؟ بخشا کون جائے گا؟ جو اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھے گا، حرام کو حرام، اور اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے گا۔ تو رکوع نمبر 4 میں بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانوروں کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور وصیت کرنے کا اور وصیت پہ گواہ بنانے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ مشرکین عرب بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر وہ جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوتے تھے نا، چھوڑنے کا مطلب ہے وہ آزاد ہوتے تھے، جس کی کھیت میں، جس کی فصل میں وہ چاہیں چلے جائیں، وہاں جا کے وہ چارہ کھاتے رہیں، اس میں منہ مارتے رہیں، جو بھی کریں، کوئی بندہ ان کو روکتا نہیں تھا، کہ تمام لوگوں کے نزدیک وہ مقدس جانور ہوتے تھے۔ ان کے اوپر کوئی بندہ سواری نہیں کرتا تھا، ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ تو اب جب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوا تو فرمایا گیا کہ یہ ساری باتیں مشرکوں کی باتیں ہیں، کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کہ وہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کو فوقیت دینا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی بات پہ عمل کریں گے، تو ان کے باپ دادا کون سے عالم فاضل تھے؟ وہ کون سا ہدایت یافتہ لوگ تھے؟ وہ بھی تو جاہل، ان پڑھ اور اجڑ اور گنوار لوگ تھے۔ تو پھر ان کا فالوور بننا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ تو مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم اپنی جان کی فکر کرو تو تم ہدایت پر قائم رہو گے، یعنی تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت کیا ہے اور آگے چل کے ہمارے لیے ثواب اور عذاب کس صورت میں ہے، تو تمہاری بھلائی اس میں ہے۔
اگر تم اپنے اس راستے پہ قائم رہو گے تو یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا تم ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دو۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو طریقہ کار تھا بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑنے کا، تو آج ہمارے کچھ عقیدت مند لوگ جو ہیں وہ اپنے مال میں برکت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی کچھ چیزیں، اپنی کمائی کا کچھ حصہ، یا اسی طرح گھروں میں پالنے والے جانور جو ہیں، مثلا کسی کے پاس بکری ہے، بھینس ہے، اس کا بچہ ہے، مرغی ہے، اس کا بچہ ہے، تو لوگ فرط محبت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے غوث پاک کے نام کا پالنا ہے اور یہ اس کو پال کے ہم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے۔ تو یہاں بہت سے جاہل لوگ اس کام کو وہاں اس کام کے ساتھ منطبق کرتے ہیں، یعنی اس کی تطبیق کرتے ہیں کہ جیسے وہ تھا ویسے یہ ہے۔ وہ لوگ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، تو آج اگر مسلمان یہ کرتا ہے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو بت ہیں وہ تو اللہ کے شریک ہیں، مشرکین نے ان کو من دون اللہ بنایا، اللہ کے مقابلے میں ان کو بنایا اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو کوئی بندہ اللہ کے کسی ولی کی پوجا تو نہیں کرتا، اور ان کے تقرب کے لیے ذاتی طور پر تو کوئی چیز پیش نہیں کرتا، بلکہ جاہل سے جاہل بندہ بھی اگر آپ کو ملے گا نا، اور اس نے کوئی ایسا جانور پال رکھا ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ میں نے غوث پاک کی ذات کو ثواب پہنچانے کے لیے پالا ہے، تاکہ اللہ کا نیک بندہ میرے اس عمل سے خوش ہو اور مجھے ان کی دعا ملے اور ان کا فیض ملے۔ تو اس کام کا اس کام کے ساتھ کسی صورت میں بھی کوئی تعلق نہیں بنتا، نہ ان کی دونوں کی آپس میں کوئی مشابہت اور مناسبت ملتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ ان کی پوجا کرتے تھے اور اس وجہ سے ان کے نام پہ چھوڑتے تھے، اور وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ اگر مسلمان اس جانور کو پکڑ کر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے جائز ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، یہاں جو ہے وہ کسی بندے کا تقرب ذاتی طور پہ نہیں، بلکہ اللہ کا تقرب اور اس بندے کے ایصال ثواب کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور ان آیات میں وصیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تم مرنے سے پہلے وصیت کرو۔ یہ بات سمجھ لیجیے آپ کے آغاز اسلام میں وصیت کرنا واجب تھا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو ہماری پابندی اور فکر کا عالم یہ تھا کہ ہمارے تکیوں کے نیچے وصیتیں لکھی پڑی ہوتی تھیں۔ ہم سوتے تھے تو ہم اپنے تکیوں کے نیچے وصیت لکھ کے رکھ لیتے تھے، مگر جب اللہ پاک نے وراثت کے احکام نازل کر دیے نا، شریعت میں رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیے، اس کے بعد پھر اب وصیت کرنا مستحب رہ گیا، اب لازم، فرض یا واجب نہیں رہا۔ تو طریقہ یہ فرمایا گیا کہ جب تم وصیت کرو، بے شک وہ مستحب عمل پہ ہی کرو، تو کیا طریقہ بہتر ہے کہ اس پہ 2 گواہ بنا لو، 2 گواہوں کے دستخط کر لو، گواہی لے لو، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد کوئی بات متنازع نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ بعد والے لوگ تمہاری وصیت پوری کرنے سے منکر ہو جائیں۔ رکوع نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات اور آپ پر اللہ پاک نے جو انعامات کیے تھے وہ، اور پھر جو واقعہ مائدہ پیش آیا تھا، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنی جگہ پہ جا کے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس رکوع میں ان چیزوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تمام لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوں گے، اور نبیوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جب بلایا جائے گا اور سب سے جواب طلب کیا جائے گا ان کی جو ڈیوٹیاں لگی تھیں ان کے بارے میں، اور یہ حجت ہوگی ان کی امتوں کے سامنے تاکہ وہ لاجواب ہو جائیں۔ تو تمام انبیاء جب آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں اور پھر تمہاری والدہ کو عطا کی تھی۔ کیا کیا نعمتیں تھیں، کیا مقام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیے، بچپن سے لے کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے تک کون کون سے مرحلے آئے اور کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ روح القدس یعنی جبریل سے تمہاری مدد کی، اور پنگھوڑے میں اور بڑی عمر میں تم نے لوگوں سے باتیں کی،
میں نے تمہیں کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کا علم سکھایا۔ یہ نعمتوں کا ذکر اللہ پاک قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، اور معجزات آپ کے کیا تھے؟ خاص معجزات یہ تھے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ معجزہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور مختلف اوقات میں مختلف کیٹاگریز کے 4 مردے آپ نے زندگی میں زندہ کیے۔ پھر اس کے بعد جو مادرزاد اندھے پیدا ہوتے تھے، آپ اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پہ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتے۔ یہ معجزہ بھی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور برس کے لا علاج مریض جہاں طبیب، حکیم سب عاجز آ جاتے تھے، تو آپ کا دست مبارک وہاں لگتا تو آپ ان کو ایک دم سے تندرست فرما دیتے۔ یہ معجزات اللہ نے آپ کو بالخصوص عطا کیے تھے۔ اور پھر ایک معجزہ کیا تھا کہ آپ مٹی کے جانور یا پرندے بناتے، اور اللہ کے حکم سے اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں خود بھی، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ گیلی مٹی ہے یا آٹا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو لے کر کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے ذوق کے مطابق چھوٹے چھوٹے اس سے جانوروں کی شکل بناتے رہتے ہیں۔ یہ بھینس بن رہی ہے، یہ مرغی بن رہی ہے، یہ بلی بن رہی ہے۔ تو اس طریقے سے مٹی لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی پرندہ، کوئی جانور بناتے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ ہوتا تو مٹی کا، عام کچی مٹی کا ایک جانور یا پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، اس کے اندر زندگی آ جاتی۔ یہ معجزہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ کو یہ معجزہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جب آپ کے حواری، آپ کے صحابی، آپ کے فالوور جب آپ کے پاس آتے اور گھروں سے اٹھ کر آتے تو آپ فرماتے کہ میں جانتا ہوں اس وقت کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور کن چیزوں کا تم نے گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ یہ معجزہ بھی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر رکھا تھا۔ اور اس کے بعد مائدہ کا واقعہ۔ یہ مائدہ کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، مجھے اس کا رسول مانو، تو جو تم بار بار اللہ سے نشانیاں مانگتے ہو اور معجزات طلب کرتے ہو، اس سے ڈرو کہ جو لوگ نیک طینت ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے اوائڈ کرتے ہیں، وہ اللہ پاک سے نبی کے ماننے کے لیے معجزات کی طلب بار بار نہیں کرتے۔ تو آپ کے حواریوں نے یہ کہا کہ ہم نشانی اس لیے نہیں طلب کر رہے کہ ہم کوئی آزمائش کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح نہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر، شکم سیر ہو کر کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیں اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، ہمارے دلوں کو قرار آ جائے، ہم گواہ بن جائیں۔ ان باتوں کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمانوں سے یا اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے خوان نعمت، غیب سے ایسا کھانا نازل کرے جو کسی نے کھایا نہ ہو، دیکھا نہ ہو، تو ہم اس سارے کو دیکھ کر اسے کھا کے ہم زیادہ شکر گزار بندے بن جائیں گے، اور آپ کے زیادہ گواہی دینے والے اور پکے ماننے والے بن جائیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کے سوال کرنے اور طلب کرنے پر دعا کی۔ دعا کیا تھی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس کا ذکر کل بھی اور اس سے چند دن پہلے بھی میں نے کیا تھا۔ یہ ہم سب کی اشد ضرورت ہے آج کل کے دور میں، اور وہ تمام خواتین جو ہر ملاقات پہ اس بات کا شکوہ کرتی ہیں
اور طلب کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تنخواہ آتی ہے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، پیسہ آتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، بے برکتی ہے اور غریبی ہے، مفلسی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا. تو اس سب کے لیے بہترین اور پاورفل یہ وظیفہ ہے اس آیت کا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ ہم 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخر پہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. تو اس کو یاد کر کے وظیفہ بنا لینا. اس کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا کہ رمضان المبارک سے آغاز کریں تو افطاری سے پہلے اول آخر 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں اور 7 بار اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کریں اور پھر اسے معمول بنا لیں ہمیشہ رمضان کے بعد بھی. تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کس طرح آپ پہ رزق کی بارش کرتا ہے. یقین سب سے پہلے ضروری ہے ایک. دوسری چیز یہ کہ نسبت کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، نسبت کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عرض کیا کہ یا اللہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ ہمارے لیے اتنی خوشی کا باعث ہوگا کہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ وقت وہ دن عید بن جائے گا. اگر تو نے میری دعا قبول کی اور اس کی قبولیت میں یہ خوان نعمت اتارا تو ہمارے لیے یہ عید بن جائے گا، اور وآیۃ منک، اور یہ تیری قدرت کی نشانی ہوگی ہمارے لیے. اور پھر اقرار کیا کہ ورزقنا وانت خیر الرازقین، کہ تو ہمیں اس انداز سے روزی عطا فرما کہ تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اے عیسیٰ، تمہارے مانگنے پر میں یہ خوان نعمت تو اتار دیتا ہوں، انی منزلها علیکم، لیکن یہ یاد رکھ لینا اور اپنی امت کو بتا دینا کہ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اگر اس کے بعد بھی آپ کی امت نے، ان حواریوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور آپ کو میرا رسول نہیں مانا تو پھر میں وہ عذاب ان کو دوں گا جو کائنات میں کسی کو نہیں دوں گا. کہ جب معجزہ مانگ کر بھی اگر کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوان نعمت اتارا، دسترخوان اتارا، ان کے لیے وہ کھانا آیا. اور مختلف روایات میں ہے، جلالین شریف تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اللہ پاک کا وہ خوان نعمت کچھ فرشتے لے کر زمین پہ اترے. وہ ایک دسترخوان تھا جو آسمان سے لے کے آئے. اس دسترخوان کے اندر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں لپیٹی ہوئی تھیں. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے نازل ہوئے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک تلی ہوئی بہت بڑی مچھلی تھی جس کے اندر کانٹا نہیں تھا اور اس کے اندر سے آئل یعنی روغن ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی ابھی فرائی کر کے روسٹ کر کے بھیجی گئی ہو. اس مچھلی کے سر کی طرف نمک تھا اور اس کی دم کی طرف سرکہ رکھا تھا، اور جیسے دسترخوان پہ ہم مختلف چیزیں چنتے ہیں اس طرح اس کے ارد گرد مختلف طرح کی سبزیاں تھیں اور اس کے ساتھ 5 روٹیاں تھیں. ان 5 روٹیوں میں ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون رکھا تھا، دوسری پہ شہد تھا، تیسری پہ گھی تھا، چوتھی پہ پنیر تھا اور 5ویں پہ گوشت کی کچھ بوٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وصول کر کے جو اپنے مقرب حواری تھے شمعون، ان جو باقی تمام حواریوں کے سردار تھے، تو ان کے سپرد کیا اور فرمایا کہ اب تم شکم سیر ہو کے سب کھاؤ اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا. جس طرح وہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ من و سلوہ اترا تھا تو اس طرح یہاں پر بھی پابندی لگائی گئی کہ اس کو بچا کے نہیں رکھنا
اور اس کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اگر تم نے اس پہ پابندی کی تو تمہارے اوپر نعمتوں کا اضافہ ہوگا، ورنہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ مگر پھر وہی ہوس، وہی لالچ، وہی ہرس جو بندے کے اندر ہے، ان لوگوں نے وہی کام کیا کہ اس کو ذخیرہ بنا کے رکھا، چھپا کے رکھا۔ اب ادھر یہ کیا اللہ کی نافرمانی۔ یہ چیز کئی مرتبہ میں نے گزارش کی نا آپ سے کہ کام بڑا ہے یا چھوٹا، دیکھا کیا جاتا ہے کہ جس بندے پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے وہ فرما بردار کتنا ہے، اس کو پاسداری کتنی ہے۔ اگر انہوں نے بچا کے رکھ لیا تھا تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی آ گئی تھی؟ کوئی آنے لگی تھی؟ پھر اللہ نے کیا دیکھا کہ میری دی ہوئی مچھلی میں سے کچھ بچا کے انہوں نے کیوں رکھ لی؟ جب ساری قوم نے کھا لی تو فرق نہ پڑا، تو تھوڑی سی رکھ لی تو کیا فرق پڑنے لگا تھا؟ نہیں، ان کی فرما برداری اور نافرمانی کو دیکھا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب رات کو انہوں نے یہ کام کیا تو صبح جب اٹھے تو ساری قوم سور اور بندر بن چکی۔ نافرمانی کا اتنا شدید عذاب ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ واقعہ ہے یہاں اس آیت کریمہ میں۔ تو اب جب اس صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، اور نسبت تصور میں کیا ہوگی کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی کی دعا سے وہ کام کیا اور وہ نعمت عطا فرمائی جس کا کوئی وجود دنیا میں تھا ہی نہیں، جس کو دنیا والے کہیں سے تلاش نہیں کر سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس انداز سے تو نے وہ چیز عطا کی جو بالکل ناممکنات میں سے تھی۔ تو جس طرح وہاں تو نے ناممکن کو ایک لمحے میں ممکن کر دیا، اس طرح ہماری اس مشکل کو بھی اسی طرح آسان کر کے ہمارے لیے آسانیاں، فراخی اور تونگری کو ممکن فرما دے۔ جب اس نسبت سے آپ دعا کریں گے تو یقیناً اللہ پاک اسی طرح بے موسم پھل عطا کرے گا، جیسے حضرت زکریا کو مریم علیہ السلام کے حجرے میں وہ بے موسم پھل دیکھ کر انہوں نے بھی اس نسبت سے دعا مانگی تھی نا، تو اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ کہاں 100 سال سے زیادہ عمر ہو رہی تھی تو اللہ نے دعا قبول کر کے بیٹا عطا کر دیا۔ تو ہم بھی جب اس نسبت کریمہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کریں گے تو یقیناً اللہ ہمارے رزق میں کشائش، برکت، بے برکتی کو دور اور مفلسی کو دور فرما دے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ اس کو یاد کر کے اپنا مستقل وظیفہ بنا لیجئے، یقیناً اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جی، رکوع نمبر 6۔ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا سوال اور عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ پیچھے بھی تھوڑا ذکر ہوا نا کہ قیامت کے دن اللہ پاک وہ چیزیں دہرائے گا۔ یہاں اگلی بات ہے کہ وہ نعمتیں یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسائیوں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو، تمہاری والدہ حضرت مریم کو معبود بنایا، یعنی خدا مانا، تو کیا یہ تم نے کہا تھا انہیں کہ مجھے خدا ماننا؟ یہ انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ انداز ہوتا ہے الزام لگانے والے کو لاجواب کرنے کے لیے، کہ جس کے متعلق، جس کے اوپر بہتان یا الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو سامنے کھڑا کر کے کہ بھئی یہ قوم تو یہ کہہ رہی ہے تو یہ تم نے کہا تھا۔ تو اب ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، سر نیچے ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہی بولنے کی۔ تو قیامت کے دن اللہ یوں کرے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاجزی و انکساری سے سر جھکائیں گے اور عرض کریں گے کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کہہ سکتا، مجھے تو ایسا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر بالفرض میں نے کوئی ایسی بات کی بھی ہوتی تو علیم بذات الصدور نہیں ہے تو تجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں نے یہ بات کی ہے؟ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، تو میں نے تو بس تیری الوہیت کی، تیری توحید کی، تیری وحدانیت کی تبلیغ کی تھی۔ تو میرے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میرے اوپر اور میری والدہ کے اوپر یہ باتیں منسوب کرنا شروع کر دیں، تو مولا میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر سرخرو ہوتا ہوں کہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ فرما، چاہے تو انہیں معاف کر، چاہے تو انہیں عذاب دے۔ یہاں پہ علماء امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنا خوبصورت استنباط کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بھرے محشر میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے، اور ادھر جب آمنہ کے لال کی باری آئے گی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے کہ یا اللہ سارے نیک سارے متقی تو اپنے حصے میں لے لے اور سارے گناہ گار میرے سپرد کر دے، میں کوئی ایک امتی بھی میرا جب تک دوزخ میں رہ جائے گا میں اس وقت تک شفاعت کی دعا ختم نہیں کروں گا۔ یہ منظر نظر آئیں گے دونوں قیامت کے دن۔ تو رکوع نمبر 7 یہاں سے سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے، اور انعام چوپایوں کو، مویشیوں کو، جانوروں کو کہا جاتا ہے جو مال مویشی ہوتے ہیں، اور ان مویشیوں سے متعلق بندے کے جو منافع جات ہیں، جو بینیفٹس ہیں، جو ان سے یہ فائدے حاصل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ آغاز اس کا اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، اس کے بنیادی مسائل اور بنیادی دلائل سے ہو رہا ہے۔ پھر اس میں مشرکین کی ہٹ دھرمی کا بھی ذکر ہوتا ہے، پھر یہاں اخلاقیات کا بھی ذکر ہوتا ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، جو انداز معاشرت اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر مشرکین اور کفار کی وجہ سے خرابیاں تھیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ غرض کے بہت ساری چیزیں، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکہ میں اور مدینہ میں حالات کا زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہاں جو صورتیں نازل ہوتی تھی وہ وہاں کے ماحول کے مطابق نازل ہوتی تھی، اور یہاں جو ہوتی تھی وہ یہ یہاں کے ماحول کے مطابق نازل ہوتی تھی۔ اور پھر یہ کہ ساری صورتیں جو نازل ہوتی ہیں ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں کوئی صورت ساری نازل ہو جائے، وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ان کی آیات نازل ہوتی، اور جب سارا قرآن نازل ہو گیا تو جمع تو تب کروایا گیا، ترتیب تو تب دلائی گئی۔ تو یہ صورت ایسی ہے جو آغاز ہی سے ڈائریکٹ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی، جو صورت ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس صورت کی فضیلت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس کے اندر مضمون کا، اس میں توحید کا بڑا شاندار اور طویل مضمون ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بڑے اصول اور دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور رسالت اور آخرت کے موضوع پہ بڑی ڈیٹیل سے اس میں گفتگو کی گئی ہے، یعنی بہت ساری مختلف اہمیتیں اور امپورٹنس اس کے اندر ہیں۔ لہٰذا جب یہ صورت نازل ہوئی، ایک تو یہ کہ یکدم اتنی بڑی صورت کا نزول ہوا، دوسرا یہ کہ اس کے اندر بہت اہم موضوع تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تحمید کرتے ہوئے ایک بڑا جلوس تھا فرشتوں کا جو اس صورت کے ساتھ نازل ہوا۔ جی، تو آغاز ہوا آگے اس صورت کے رکوع نمبر 7 پارے کا جو ہے، اس کے اندر ان باتوں سے آگے چل کے رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کارخانہ ہستی کا خالق اور مالک نہ کوئی تمہارا بت ہے، نہ کوئی تمہارا باطل معبود ہے، بلکہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں، اور یہ قرآن میں جا بجا ارشاد کیا گیا ہے کہ قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں چلو، سیر کرو، غور کرو، تفکر کرو، اللہ کی نشانیوں کو پہچانو، اس کی قدرتوں کو دیکھو، تاکہ معرفت خداوندی تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جب ہم مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں یا مختلف سرزمین پہ جاتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نئی نئی تخلیقات دیکھنے کو ملتی ہیں، نئے نئے سینز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو یقیناً تھوڑا سا خیال بھی بندے کا اللہ کی طرف ہو تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ ہی پاک ہے اور یہ اسی کو زیبا ہے۔ جی، تو فرمایا گیا کہ دیکھو اور غور کرو کہ کون ہے جس نے یہ تمام کارخانہ ہستی پیدا کیا ہے، کون ہے جس کی رحمت کائنات میں پھیلی ہوئی ہے،
کون ہے جو سب کو رزق دیتا ہے مگر خود وہ کسی کا محتاج نہیں ہے؟ رات کا اندھیرا کون لاتا ہے؟ دن کا اجالا کس کی طرف سے آتا ہے؟ دکھوں، تکلیفوں، دردوں، مصیبتوں میں دعائیں سننے والا کون ہے؟ اور دکھوں کو سکھوں میں بدلنے والا کون ہے؟ یہ ساری دنیا میں ذرا وزٹ کرو، سیر کرو، سروے کرو تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب، اس کی گرفت، اس کی پکڑ سے کون بچے گا؟ وہی جو اللہ کی سچی گواہی دینے والا ہوگا، جو اس پر ایمان لانے والا ہوگا اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ رکوع نمبر 9۔ مشرکین اور کفار قرآن کے واقعات سنتے تھے مگر ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھنے سے باز نہ آئے یا پھر اس کی آیات کو جھٹلائے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ پر کھلم کھلا جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو ایسے ظالم سوچے بھی نہ کہ کبھی وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ قیامت کے دن ان کو کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ لاؤ تمہارے شریک کہاں ہیں، لاؤ تمہارے وہ خدا کہاں ہیں جن کو میرے مقابلے میں تم پوچھتے تھے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ ان کے ہوش اڑ جائیں گے، نہ کوئی جواب ہوگا، نہ بچنے کی کوئی صورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر نبی کی بات سنتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں سنتے کہ انہوں نے اس کو ماننا ہے، سمجھنا ہے، نہیں، صرف مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے یہ اللہ کے نبی کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو آج ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ دوزخ کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت یہ اپنی بدبختی پہ ماتم کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہمیں کوئی دنیا میں بھیج دے تو ہم وہاں جا کے ایمان لے آئیں، مگر وقت ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا۔ رکوع نمبر 10۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، طریقہ ہے، ہمارا یہ لائف سٹائل ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جاتے ہیں تو جانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، اور جس سے ملنے ہم نے جانا ہے اس کی جتنی قدر و منزلت یا اس کے ساتھ جیسا ریلیشن، جیسا تعلق ہے، اس کے مطابق ہمارا تیاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر کسی نے جا کے کوئی باز پرس کرنی ہے، کوئی سوال و جواب ہونا ہے، کوئی انٹرویو کرنا ہے، کوئی پیچھے کی باتیں پوچھنی ہے، تو ہم اس کے لیے الرٹ ہو کے اپنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اگر صرف زیارت کرنی ہے، ویسے ملاقات کرنی ہے، تو پھر ہم اس کے مطابق بن سمر کے اپنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ تو تم سوچ لو کہ قیامت میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہاری تیاری کیسی ہونی چاہیے اور وہ تم کب کر سکتے ہو۔ تو یہ لوگ جنہیں آج کسی بات کا اثر نہیں ہے، ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ اپنے سارے گناہ اپنی پیٹھوں پہ لاد کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو سن لو، یہ دنیا جس میں رہ کے تم یہ سب کر رہے ہو، یہ محض کھیل اور تماشا ہے، جبکہ آخرت اس کے مقابلے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں اللہ کے انعامات ہی ایسے لوگوں کا مقدر ہوں گے جو آج دنیا میں اپنے رب کو مان لیں گے۔ لہٰذا آج اگر ہمیں اس کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آگے کامیابی ہے، سرخروئی ہے، اور جب رب کے حضور آپ ملاقات کے لیے پیش ہوں گے تو رب آپ کی اس تیاری کو دیکھ کے بے انتہا خوش ہوگا اور پھر تمہیں انعامات سے نوازے گا۔ رکوع نمبر 11۔ حضور کا ہر کام وحی الہی سے ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ حضور کوئی کام اپنی مرضی سے یا کمی بیشی یا تبدیلی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ وہ آگے چل کے بھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق آتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ کام کرنا
کسی فعل کا واقع ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے تو لب مبارک بھی اس وقت تک نہیں ہلتے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آتی اور وحی نہیں نازل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلی قوموں پر ہم نے بیماریاں، تنگ دستیاں ڈالیں، مگر وہ لوگ اس کے باوجود راہ راست پر نہیں آئے۔ پھر ہم نے ان کو آسائشیں دیں، آرام اور راحت پہنچائے، اس پر بھی وہ اپنے برے کاموں سے اور اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، بلکہ ان کی سرکشی بڑھتی گئی، گمراہی میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ہم نے دونوں طریقے آزمائے، دونوں انداز سے ان کو موقع دیا کہ اس طرح سدھر جاؤ، اس طرح سدھر جاؤ۔ نہ تو وہ تنگی اور غریبی اور مصیبت اور بیماری میں سلجھے، اور نہ ہی وہ آسائش اور آرام میں سدھرے۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے پھر اچانک ان کو ایسا پکڑا کہ وہ حیران و ششدر ہو کے رہ گئے۔ ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں تو اپنے رب کی وحی کا پابند ہوں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا اور اعلان کیا کہ وہ وحی میرے رب کی طرف سے مجھے پہنچائی جاتی ہے، اور میں جو اعلان کرتا ہوں، جو عمل کرتا ہوں، اس کے مطابق کرتا ہوں۔ رکوع نمبر 12 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ایمان والوں کے لیے سلامتی کی دعا کریں، یعنی جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور اپنے رب کے سامنے جانے سے، جمع ہونے سے، اپنے حشر سے ڈرتے ہیں، تو اے حبیب آپ قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراتے رہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سوا ان کا کوئی سفارشی اور حمایتی نہیں ہوگا۔ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے آپ سلامتی کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ لوگ جب بھی آپ کے پاس آئیں، اللہ یعنی میری محبت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی اطاعت میں، تو آپ ان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں۔ اور آگے چلتے ہیں تو رکوع نمبر 13 میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز، ہر جاننے والے، ہر عالم سے بڑھ کر کس کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے تو اس بات سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم خدا بنائے بیٹھے ہو میں ان کی عبادت کروں، یعنی تمہارے بتوں کی میں عبادت نہیں کر سکتا، نہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کر سکتا ہوں۔ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں۔ تم مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا؟ تو سن لو، عذاب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کو جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے۔ غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے جب عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے اور عذاب اس سے دور کر دے، یہ سب اس کے ہاتھ میں اور اس کے علم میں ہے۔ رکوع نمبر 14 میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے تعلق نہ رکھو، یعنی اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے، وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا اور بہت جلد وہ حساب لے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اے حبیب یہ لوگ کھلم کھلا جب حق کا انکار کر رہے ہیں
اور یہ یہودی بیہودہ باتوں سے باز نہیں آتے اور یہ سدھرنے کی طرف نہیں آتے تو پھر آپ ان سے الگ رہیے، آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور ان کو صرف یہ بتا دیجئے کہ ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کے نتائج تم دیکھ لو گے۔ یہ سارے سین آج بھی ہیں، اور اس روشنی میں یہ تمام احکام آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی پوری کوشش، پوری ہمدردی، پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اللہ کے احکام سنانا، آخرت کی فکر دلانا۔ مگر اگر کوئی بندہ ماننے کی بجائے دین کی توہین کرنے لگ جائے، مذاق اڑانے لگ جائے، علماء کا مذاق کرنے لگ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں گستاخی کرنے لگ جائے، تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ رکوع نمبر 15۔ حضرت ابراہیم نے بت پرستوں کو چاند، سورج، ستاروں کے ذریعے اللہ کے رب ہونے کی لاجواب دلیل دی۔ بڑا خوبصورت یہ مضمون، بڑی خوبصورت یہ بات کہ آپ کے دور کے جو لوگ ہیں وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون جو نمرود آپ کے دور کا تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ کی پیدائش کے وقت میں فرعون نے خواب دیکھا تھا اور پھر اس کے لیے ماؤں کے حمل گرائے اور بچوں کو قتل کروایا، کیا کیا ہوا، کچھ ایسا ہی سین یہاں بھی تھا۔ مگر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو آپ کی والدہ آبادی سے باہر ایک غار میں جا کے آپ کو چھوڑیں، وہ وقت پہ جاتی، دودھ پلاتی، کچھ کھلاتی پلاتی، واپس آ جاتی اور آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ 7 یا 17 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تو پھر آپ ایک رات میں باہر نکلے غار سے اور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ اس قوم کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ستارے ان کا معبود ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب آپ باہر نکلے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات گہری چھا گئی تو ابراہیم نے اس اندھیرے میں ایک تارے کو دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اس کو دیکھا تو سوال کیا کہ یہ میرا رب ہے، اور قوم سے سوال کیا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی اس کو میرا رب بناتے ہو؟ اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ آپ اس پہ غور کرتے رہے، تفکر کرتے رہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر دوسرے وقت میں فلما رأى القمر، پھر چاند کو دیکھا، بازغاً، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، اس کو میرا رب بناتے ہو؟ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم کی طرح ہو جاتا۔ سٹیپ وائز دیکھا، ستارے کے بعد چاند کو، اب چاند کے بعد دن کی روشنی میں سورج کو دیکھا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتے دمکتے روشن تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ ھذا اکبر، یہ تو پہلے دونوں سے بہت بڑا ہے، تو پھر یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں ان ساری چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور سنو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اسی کا ہوں اور میں نے اپنا منہ اس طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں اسی رب کا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اس خوبصورت انداز سے حضرت ابراہیم نے ایسی لاجواب تبلیغ کی
اور ان سارے لوگوں کو جھٹلا دیا، لاجواب کر دیا کہ رب تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر تغیر نہیں آتا، جو ڈوبتا نہیں ہے، وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ منظر سے غائب نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں تو ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ جی تو رکوع نمبر 16، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان سارے لوگوں کا ذکر کر کے یہ تلقین کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ سب وہ ہیں جو میری راہ پہ چلنے والے، میری نبوتیں اور رسالتیں لے کر آنے والے، ان کے امین بننے والے ہیں۔ تو لوگوں، اگر تمہارے لیے کوئی سیدھی راہ ہے تو وہ میرے ان نبیوں کی راہ ہے، اس سے ہٹ کر چلو گے تو نہ تم توحید کے حامل بن سکتے ہو، نہ صراط مستقیم پہ چلنے والے بن سکتے ہو۔ اور حصول برکت کے لیے جن نبیوں کے نام آئے ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ نبی جو اس رکوع میں ذکر کیے گئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام۔ ان سب کا ذکر اللہ پاک نے اکٹھے اس رکوع میں کیا ہے۔ یہ میں نے محلے کے لوگوں کے نام نہیں لیے، یہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے نام لیے ہیں، اور اتنے مقدس نام سن کے ایک بار بھی آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلا، عجیب بات ہے۔ فیض لینے کے بھی تو آداب ہوتے ہیں، جب آپ کے دل میں ان مقدس ہستیوں کا نام سن کر خوشی اور وہ عقیدت پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر فیض کیسے ملے گا؟ رکوع نمبر 17، قرآن کریم سچی اور مصدق کتاب ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مصدق، ایک ہوتا ہے مصدق، اس کا فرق یاد رکھیے۔ مصدق وہ ہوتا ہے جو کسی کی تصدیق کرتا ہے، اور مصدق وہ ہوتا ہے جس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو پہلی جتنی کتابیں اور صحیفے ہیں وہ سارے مصدق ہیں، اور ہمارا قرآن کیا ہے؟ مصدق ہے، اس نے آ کے پہلی کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ اور اس پاک کلام کو اللہ نے جب مصدق کہا، تصدیق کرنے والا کہا، تو پھر وہ جو منکر تھے، جو یہود و نصارہ تھے، جو انکار کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور قرآن کا انکار کرتے تھے، وہ لاجواب ہو گئے، اور ان کی تردید اللہ نے فرما دی کہ قرآن تو تمہاری اپنی کتابوں کی تعریف کر رہا ہے، ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور تم ایسے بدبخت ہو کہ تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو۔ یہ تو خود تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہاری کتابیں تھیں، اور تمہاری کتابوں میں اس کتاب کا بھی ذکر تھا، اس رسول کا بھی ذکر تھا، اور تم اچھی طرح ان کو جانتے ہو، نبی کو بھی پہچانتے ہو، کتاب کو بھی جانتے ہو، بس صرف ہٹ دھرمی اور بدبختی کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور قدرت کی معرفت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے بندوں کو کہ کائنات کے حقائق دیکھو، ان پہ غور کرو، اور میری معرفت کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ کیسا ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے، اس کی قدرت کا اندازہ تم کیا لگا سکو گے۔ اللہ تو وہ ہے جو دانے سے اور گٹھلی سے پورا درخت نکال دیتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے۔ مرغی کی مثال، انڈے کی مثال، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اللہ کے سوا یہ کون کر سکتا ہے؟ رات آتی ہے تو کائنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ دن لا سکے، مگر وہ یکدم سارے اندھیرے دور کر کے دن لے آتا ہے، اور دن کے بعد رات لانا چاہتا ہے تو بے انتہا اجالوں کو یکدم تاریکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کیوں لاتا ہے؟ اے بندے، یہ بھی تیری راحت، تیرے آرام، تیرے سکون کے لیے لاتا ہے کہ رات میں تو آرام کرے اور دن میں تو محنت مشقت کرے، کام کرے۔
سورج چاند بنا کر پھر وہ ایسی روٹین سے، ایسے ڈسپلن سے اور ایسی پابندی سے چلاتا ہے کہ کائنات ساری مل کر بھی اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتی۔ خشکی اور تری میں راستے متعین کرنے کے لیے اس نے آسمان کے اوپر ستارے پیدا کیے ہیں کہ جو ان علوم کو جانتے ہیں وہ ان سے راستوں کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ رب ہے، اس کی ذات کو پہچانو، اس کی صفات کو پہچانو اور اس کے افعال کی معرفت کے لیے غور و فکر کرو، کوشش کرو، علوم حاصل کرو، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 19 میں یہ کہا گیا کہ اللہ اولاد اور بیوی سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، وہ دوسروں کی خواہشات کا پابند نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ آج ایک قوم اٹھے، ایک گروہ اٹھے، ایک فرقہ اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ دکھا دے، ہم تب مانیں گے، یہ کر دے تو تب مانیں گے، تو اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہے ایک دلیل بھیجنا، کتاب بھیجنا، نبی بھیجنا، شریعت بھیجنا، اور اس کے لیے جو چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں ان کو ظاہر کر دینا۔ اب آگے تمہاری خوش بختی یا بدبختی ہے، تم اس کو مانو یا نہ مانو۔ اور اللہ کی ذات پر تم یہ الزام لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ اولاد تو تب آئے گی جب کسی کی بیوی ہوگی، اور اللہ بیوی رکھنے سے پاک، اس کی حاجت سے پاک اور ان تمام تقاضوں سے پاک ہے جو کسی بیوی کے لیے، شوہر کے لیے یا اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسی بے سر و پا باتیں سوائے تمہاری بدبختی کے اور کچھ ظاہر نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے اور ہمیں انشراح صدر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔